السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کے بعد زندگی، بعث بعد الموت، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی موت دے گا اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. اس پر اللہ تبارک و تعالی کی کامل قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی کو پورے طور پر اس کی قدرت ہے، طاقت حاصل ہے کہ وہ موت بھی دے گا اور مرنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. یہ تو مرنے کے بعد یعنی آخرت میں بعث ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں لوگوں کے لیے مثالیں، کئی ایک مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کا اس بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی رب ہے، وہی عبادت کا، بندگی کا، خالص بندگی کا مستحق ہے. اور اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں عملی طور پر باقاعدہ اللہ عز و جل نے ایک موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اٹھائے جانے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا، جیسے اللہ نے اس سے پہلے آیت کریمہ میں فرمایا تھا الم تر الی الذی حاج، ایسے ہی اسی پر یاد ہے الم تر الی الذی مر علی قریۃ، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو کسی بستی سے گزرا. قریہ بستی کو کہتے ہیں، گاؤں کو کہتے ہیں جہاں چند لوگ یعنی لوگوں کا مجموعہ جہاں رہتا ہو اسے قریہ، بستی. کیا اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا جو کسی بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی خاویہ کا مطلب خالیہ، یعنی خالی تھی، اس میں کوئی آبادی نہیں تھی اور وہ کھوکھلی تھی بستی سے، یعنی رہنے والوں سے خالی تھی. علی عروشها، اپنے چھت کے بل، یعنی وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، رہنے والے سب موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، قتل کیے جا چکے تھے یا مر چکے تھے، اور وہ بستیاں ساری کی ساری آبادی، ان کی چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. تو کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو گزرا کسی بستی سے، جس بستی کا حال یہ تھا کہ وہ بستی خالی تھی اور اپنی چھت کے بل زمین پر گری ہوئی تھی. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، تو اس آدمی نے کہا آخر اللہ تبارک و تعالی اس بستی والوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اب یہ کون تھا جو گزرا بستی سے اور یہ کون سی بستی تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین کے یہاں کئی ایک نام موجود ہیں. بستی کے بارے میں بھی کئی ایک نام موجود ہیں، کون سی بستی تھی، کون سا علاقہ تھا یہ، اور اسی طرح سے یہ گزرنے والا کون تھا. اس میں سب سے زیادہ مشہور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر کا نام بیان کیا گیا ہے اور بستی کا نام بیت المقدس ہے. لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی آیت میں، کسی حدیث میں ایسی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ گزرنے والے سے مراد عزیر تھے اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے. اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو، امت کو سمجھا رہا ہے، اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور گزرنے والا کون سا آدمی تھا. بات ثابت ہو رہی ہے اس سے قطع نظر کی بستی کون سی تھی اور آدمی گزرنے والا کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آدمی نے کہا، بستی سے گزرا، دیکھا پوری کی پوری بستی خالی ہے اور سب موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور چھتیں جو ہے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، یعنی پورا کھنڈر بن چکا ہے. یہ صورتحال ہے. اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ آخر انا، کیسے، کہاں، یعنی مطلب بعید بات ہے، آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ آخر اس پوری بستی کو کیسے زندہ کرے گا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے گا، اٹھا جائے گا.
تو آخر اس بستی کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب یقین دلانے کے لیے اطمینان اور پورے طور پر شرح صدر ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان کو موت دینے پر قادر ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہی کو 100 سال کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا. یعنی ان کی موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دیا، اور 100 سال تک 100 عام 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے. ثم بعثا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی. یہ دنیا میں ہوا ہے، مرنے کے بعد تو ہوگا ہی. اس دنیا کے اندر چند مثالیں، تقریباً 4 سے 5 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی 100 عام 100 سال تک، یعنی 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے. ثم بعثا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کم لبثتا، کتنے دن ٹھہرے رہے. یعنی موت جو تمہاری آئی، مر گئے تم، تو موت کے بعد اب دوبارہ تمہیں زندہ کیا گیا ہے. یہ بیچ کا جو وقفہ ہے، مدت جو ہے وہ کتنی مدت رہی؟ تو انہوں نے کیا کہا، مرنے والے نے کیا کہا، اس شخص نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ہوا ہے یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، یا تو پورا دن ہوا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت دی تھی تو وہ صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا. اور جب دوبارہ 100 سال کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جب زندہ کیا تو وہ شام کا وقت تھا. تو انہیں ایسا لگا کہ میری موت جو ہے وہ صبح میں ہوئی تھی اور شام میں مجھے زندہ کیا گیا. تو ایک ہی دن تو ہوا، تو ایک دن کہہ لیں اسے، یا دن کا کچھ حصہ کہہ لیں. صبح سے لے کر شام تک میں موت بھی ہوئی اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ بھی کر دیا. تو اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں، نہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ، یا دن کے کچھ حصے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے. یعنی کیا مطلب؟ 100 سال تک تم مردہ حالت میں تھے اور اس کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال زندہ فرمایا. اب اس کے بعد فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، گزر رہے تھے اپنے گھوڑے، اپنے گدھے سے، اپنی سواری سے گزر رہے تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنے کھانے کو، دیکھو اپنی پینے کو، پانی کو، جو پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، جو تم ساتھ میں توشہ لے کر کے، سامان سفر لے کر کے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تمہارا کھانا جیسے تھا ویسے ہی آج بھی تازہ ہی ہے، اس کے اندر کوئی بدبو نہیں آئی، وہ خراب نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی. تمہارا پانی جو تھا وہ پانی آج بھی ویسے ہی تازہ ہے جیسے تم اسے لے کر کے آئے تھے. 100 سال کے بعد بھی وہ کھانا ویسے ہی اور وہ پانی ویسے ہی، لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی کیا مطلب؟ بدبو نہیں آئی، خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں، پانی خراب نہیں ہوا، کھانا سڑا نہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا کھانا دیکھو، تمہارا کھانا، تمہارا پانی ویسے ہی جس طرح سے تھا ویسے کوئی تبدیلی نہیں آئی. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کی سواری جس پر وہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے. اور جب اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بستی کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی بعید لگتا ہے، یقین نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہیں جن کی موت ہو گئی ہے اور پوری بستی ویران پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کیسے زندہ کرے گا. جب یہ بات ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی موت دی تھی اور ان کے گدھے کو جس پر وہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے اس کی بھی موت ہو گئی تھی. دونوں ایک ساتھ میں اسی وقت موت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منظر الی حمارک، تم اپنا گدھا دیکھو جس پر تم سواری کر رہے تھے، یعنی اس کو بھی دیکھو. کیا مطلب؟ اس کو دیکھو، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت کی چیزیں. اللہ فرماتا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تم ہماری قدرت سمجھو کہ ہماری کتنی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم کو میں بتا رہا ہوں، تمہیں موت دینا، تمہیں زندگی دینا، اور تمہارے کھانے پینے کو ویسے ہی باقی رکھنا. اور تمہارا گدھا جس کی موت تمہارے ساتھ میں ہو گئی تھی، یہ دیکھو تمہارا گدھا آج بھی پڑا ہوا ہے. اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس گدھے کے بارے میں، فرما رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اللہ فرماتا ہے تاکہ تم ہماری قدرت کو سمجھو اور یہ جانو کہ ہمیں کتنی قدرت ہے.
ہم کس طرح سے موت دینے پر قادر ہیں، زندگی دینے پر قادر ہیں، جو چیزیں سڑ جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں اسے باقی رکھنے پر قادر ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری قدرت کی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تمہیں ہماری قدرت کا پتہ چلے اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، ایک مثال بنا دیں، ایک نشانی بنا دیں، تاکہ تمہارے اس واقعے کو سن کر کے دیکھ کر کے لوگوں کو یقین آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی موت دینے پر قادر ہے، زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اللہ نے فرمایا اور یہ بھی دیکھو، ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، ہم ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم اسے گوشت پہناتے ہیں، یعنی ہڈیاں ہم کیسے جوڑتے ہیں اور جوڑنے کے بعد اس کے اوپر گوشت اور کھال کیسے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ یعنی وہ گدھا جس کی موت اسی وقت ہوئی تھی جب ان کی موت ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ گدھا مرا پڑا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ مر جانے کے بعد وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، سڑ کر کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھسپھسی ہو جاتی ہیں، اور بلکہ مٹی میں مل جاتی ہیں، اور 100 سال کے بعد تو پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہاں کسی کی موت ہوئی تھی اور اس کے جسم کے اجزاء یہاں موجود ہیں، اس کے جسم کے حصے موجود ہیں یا اس کے ذرات یہاں موجود ہیں، یہ بھی پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ گدھا تمہارے سامنے ہے، اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، اس کے گوشت ختم ہو گئے لیکن اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، ویسے ہی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے، تم اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو کہ اس کی ہڈیوں کو ہم نے کیسے جوڑا ہے۔ ایسے ہی ہم ساری مخلوقات کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، سارے انسانوں کے، جنوں کے، اور سارے ہم ان کی ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ ننشزها، جوڑنا، ایک دوسرے سے ترکیب دینا، جوڑنا، کیسے ہم جوڑتے ہیں ان ہڈیوں کو۔ وَثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں، گوشت یعنی اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم کہ ہم کیسے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ساری چیزیں یہ سب دیکھنے کے بعد، یہ ساری چیزیں مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ موت دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے پر قادر ہے، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے، اس میں کوئی بھی انہونی بات نہیں، کوئی بھی اجنبی بات نہیں، کوئی بھی نادر بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی بھی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اور ساری مخلوقات کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی سیمپل کے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ موت دے کر کے اسی چیز کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اعلم، جب ان کے سامنے بات واضح ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب اچھی طرح سے جان رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم ہو گیا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں عملی طور پر اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی واقعہ پیش فرمایا کہ جب اس چیز کو بعید سمجھا گیا کہ بستی پوری تباہ ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، ہم نے عرض کیا کہ بستی کے بارے میں بھی کوئی نام کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی بستی تھی اور نہ گزرنے والے، لیکن جو عزیر کی بات اور بستی فلسطین کی بات، بیت المقدس کی بات کہی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو مانا جائے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس بات کو مانا جائے کہ بیت المقدس ہے وہ فلسطین کی بستی ہے، تو یہ کون سا وقت تھا، کیا پس منظر ہے تاریخ کا جب سب ساری کی ساری بستی کے لوگ ختم ہو گئے تھے اور پوری بستی آبادی جو تھی وہ ان کی چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، یہ کون سا واقعہ کب کی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بخت نصر جس کا تذکرہ کل آیا تھا کہ ایک کافر بادشاہ جس نے پورے ملک پر پوری دنیا میں بادشاہت پائی ہے، ایک کافر جسے بخت نصر بھی تھا میرے بھائیوں، اور دوسرا جس کا تذکرہ آیا تھا نمرود کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی، بخت نصر نے پوری بستی کو ختم کر دیا تھا، سب کو قتل کر کے تہس نہس کر دیا تھا اور پوری بستی کو ویران کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں اس وقت کی یہ بات ہے، اس کے بعد کوئی گزرنے والا جب وہاں سے گزرا تو یہ بات اس نے کہی کہ اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کیسے زندہ کرے گا، اتنے لوگ ہیں، یہ حالت ہو چکی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو یہ مثال عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی، اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے رکھی اور اس کے بعد زندہ کر دیا۔ ہڈیاں اس گدھے کی بالکل چمک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی اس کی موت ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال میں اس کی ہڈیوں کو سڑنے نہیں دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم. یہ کھانے میرے بھائی 24 گھنٹے جس کو بچانا مشکل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک اس میں کسی بھی طرح کی بدبو نہیں آئی, سڑن نہیں آیا, تعفن نہیں آیا. پانی ویسے کا ویسا ہی تازہ جیسے موجود تھا ان کے ساتھ ویسے ہی موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری قدرت کی نشانیاں, اتنی ساری قدرت کی مثالیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے, حساب و کتاب ہمارا ہونا ہے, جنت و جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ہونا ہے, ہمارا ایمان ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, باس بعد الموت پر ایمان جو ہم رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت آئے گی, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہمیں ملے گی, حساب و کتاب ہوگا, جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی, یعنی اس دنیا میں ایمان کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ, اللہ کی بندگی کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. حرام سے, منکرات سے, اللہ کے غضب کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچ کے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے, جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے, اپنی مغفرت سے, اپنی رضامندی سے نوازے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.